کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے سرے سے ارتداد کا راستہ اختیار کیا، کچھ لوگوں نے اسلامی حکومت سے بغاوت کر دی، یعنی جگہ جگہ فتنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب لوگوں نے جب اس کا حساب لگا کے دیکھا کہ ہمارے پاس فوج کتنی ہے، ہمارے پاس ذرائع کتنے ہیں، ہم کتنے مسائل رکھتے ہیں اپنے پاس، اور ان فتنوں سے ہم نے عہدہ برا ہونا بھی ہے، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق کو نمائندہ بنا کر بھیجا صدیق اکبر کے پاس، اور جا کر ان سے یہ کہیے کہ ان تمام یعنی مانع زکوٰۃ کا فتنہ میں یہ ذکر نہیں کر سکا، کہ یہ بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ کوئی لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یا کم از کم مدینہ کی حکومت کو نہیں دیں گے، وہ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے ہیں۔ اب مسلمانوں نے یہ کہا کہ یہ اتنے بڑے بڑے جو فتنے ہیں، ان سے یک وقت عہدہ برا ہونا تو ممکن نہیں ہے، اس لیے ایک ایک فتنے کو آپ ترجیح قائم کر لیں، ایک ترتیب بنا لیں، باری باری ان فتنوں سے عہدہ برا ہو، لیکن یک وقت ان کے ساتھ نہ الجھے۔ مانع زکوٰۃ کو چھوڑ دیں، ابھی اگر باہر کی سرحدیں غیر محفوظ ہیں تو پہلے فوج ادھر بھیجیے، لیکن اندرونی معاملات کو ابھی ٹالتے رہیے، برداشت کیجیے۔ اب دیکھو یہ عام طور پر مہاجرین بھی اس میں شامل ہیں اور انصار بھی شامل ہیں، اور وہ نمائندہ بنا کے بھیج رہے ہیں حضرت عمر فاروق کو، آپ جانتے ہو کہ سطح کے آدمی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جب انہیں یہ بات کہی جا کے صدیق اکبر سے، تو آپ نے جب اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ عمر تو اسلام میں تو تو جاہلیت میں تو بڑا جبار تھا، اسلام میں آ کر بزدل ہو گیا، یہ جو مسئلہ کی باتیں سوچنے لگا کہ پہلے یہ کر لیں پھر وہ کر لیں گے پھر وہ یہ کیا بات ہے؟ اللہ ہماری پشت پر ہے، اور کہا میں صرف اتنی بات جانتا ہوں کہ اللہ نے 5 ارکان میرے سپرد کیے، اللہ اور اللہ کے رسول کو، میں اس کا امین بنایا گیا ہوں، کلمہ طیبہ کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ تم کہتے ہو ابھی مانع زکوٰۃ کو ڈھیل دے دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ایک ستون گر رہا اور میں اس کو بچانے کی کوشش نہ کروں؟ کل کو اللہ کی جا کر کیا جواب دوں گا؟ کہ آیون کا سب دین وانا ہے، کیا دین میں کمی کی جا رہی ہو اور میں زندہ رہوں اور زندہ ہو کے دیکھتا رہوں؟ اب دیکھو نا، اس طرح بھی ایک مزاج ہے، اس طرح بھی ایک مزاج ہے، لیکن مزاج نبوت سے زیادہ مزاج کس کا قریب ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا۔ تو یوں سمجھیے کہ یا ادھر ایک علم ہے، ادھر صرف مزاج ہے، مزاج اور علم جب تصادم ہوگا تو مزاج کی بات چلے گی۔ چنانچہ باقی تمام صحابہ نے اپنی باتیں واپس لے لی اور صدیق اکبر کا مزاج غالب آیا، اور وہی کچھ ہوا جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ اس سے میرے خیال میں آپ فرق سمجھے ہوں گے کہ مزاج کیا چیز ہے، کہ دین آدمی کا اوڑھنا بچھونا بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کی فکر بن جاتا ہے، اس کا ذہن بن جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے قلب کی دھڑکنیں اسی سے تیز ہوتی ہیں، اس سے مدھم ہوتی ہیں۔ جب آدمی کی یہ کیفیت ہوتی ہے نا، تو پھر جب وہ سوچتا ہے، جب وہ بات کہتا ہے، تو وہ 100% صحیح ہوتی ہے اور 100% حق ہوتی ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا ایک مزاج ہے، تمہیں اللہ نے ایک مزاج دیا ہے، اور وہ ہے دین کا مزاج، وہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کس طرح کرو کہ تمہارا سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے ساتھ وہ میں ان کی مثالیں دوں گا آگے چل کر۔ دوسری بات فرمائی کہ اللہ کے رسول سے محبت کرو، اور تیسری بات فرمائی کہ جس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اس کو نافذ کرنا تمہارا ایک مزاج ہونا چاہیے۔ ان کا ایک مزاج تھا، انہوں نے سب سے پہلے یہی کام کیا تھا، جب تک وہ دنیا میں رہے انہوں نے پورے جزیرہ عرب میں اسی کام کو مکمل فرمایا، اور یہی وہ انقلاب اسلامی تھا جو تمام باقی چیزوں پہ غالب آیا۔ ان 3 چیزوں سے بیک وقت محبت، اصل میں محبت کی وہ چیز ہے، محبت وہ یعنی وہ محبت ہے جس کا یہاں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ جب ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں نا، تو کیا ہم اس بات کو بھول جائیں گے کہ حضور دنیا سے جاتے ہوئے جبکہ آواز بھی کمزور پڑ گئی تھی اور سننے والا کان لگا کر سنتا تھا، آپ کے لب ہلتے تھے لیکن سنائی نہیں دیتا تھا، تو آپ نے جاتے ہوئے جو آخری بات فرمائی تو وہ بات کیا تھی کہ ترکت فیکم الثقلین، میں تو 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا، اور وہ 2 بھاری چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے، دیکھنا اس کو نافذ کرنا، اس میں اس کے کسی گوشے کو مدھم نہ ہونے دینا، اور اس میں کسی کی تنفیذ میں کوئی اگر رکاوٹ راستے میں حائل ہوتی ہے اس کو کبھی برداشت نہ کرنا۔ تو حضور کا بہنا تو یہی تھا نا۔ اب جو آدمی اللہ سے تو محبت کرتا ہے، رسول اللہ کی سنتیں ٹوٹتی ہیں، اس کو بروائی، اس محبت کا کیا فائدہ؟
جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن جس دین کے لیے حضور نے طائف کے پتھر کھائے، وہ ایک خراج برداشت نہیں کرتا اس کے لیے، اور کبھی ایک لمحہ کے لیے اس کی رات کی نیند اچاڑ نہیں ہوتی کہ یہاں شرافت ان کا ہوتی جا رہی ہے اس ملک میں، یہاں ظلم پھیلتا جا رہا، یہاں قدریں پامال ہوتی جا رہی ہیں، یہاں بوڑھوں کی داڑیاں رسوا ہو کے رہ گئی ہیں، یہاں اہل علم کا علم رسوا ہو گیا، اپنے سامنے تماشا دیکھتا ہے، اور اس کا سبب صرف ایک ہے کہ اللہ کا دین مغلوب ہو گیا، غالب ہونا چاہیے تھا اسے، وہ غالب ہوتا تو یہ کم از کی چیزیں نہ ہوتی، لیکن اس کو کوئی پریشانی نہ ہوتی، جس کا مطلب یہ اس کو جہاد فی سبیل سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تو دیکھو تینوں ایک دوسرے سے کیسی ریلیٹڈ ہیں کہ اللہ کی محبت رسول کی محبت کے سوا کوئی چیز نہیں، اور رسول کی محبت اللہ کی محبت کے سوا کوئی چیز نہیں، اور یہ دونوں محبتیں جبکہ اللہ کا بھیجا ہوا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کیا ہوا دین اس کو نافذ کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی، تو اس کا مطلب یہ دونوں محبتیں بالکل بیکار ہیں۔ جب تین چیزیں اکٹھی ہوں گی تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ محبت کا حق ادا ہو سکتا ہے، اور جب تک یہ تینوں چیزیں اکٹھی نہ ہوں اس وقت یہ تمام محبتیں ادھوری ہیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو ہے سخت بات کہ یہ فریب نظر یا دل کے نفاق کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایک تو یہ غلط فہمی جس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں، دوسری چاہتا ہوں میں اس محبت کے تقاضے کیا ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی دنیا میں آتے ہیں وہ ایک ہی بات دنیا سے منوانے کے لیے آتے ہیں کہ لوگوں تمہیں اصل میں جس بات نے خراب کیا وہ یہ ہے کہ تم نہ جانے کہاں کہاں کبریائی، کہاں کہاں بڑائی، کہاں کہاں عظمتیں دیکھتے، پھر اس کے سامنے تم جھک جاتے۔ ایک تو یہ کہ جہاں ہم طاقت اور عظمت دیکھتے ہیں وہاں اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ ہندو اپنا گائے کو اپنی ماتا کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا دودھ پیتا تھا، اس سے اس کو فائدہ اس کے ساتھ متعلق۔ پانی کو جل دیوتا کیوں کہتا تھا؟ اس لیے کہ پانی کی سیرابی کا بھی اس کی زندگی کی ایک ضرورت تھی۔ پھر یہ کہ جب وہ سیلاب بن جاتا تھا تو اس کو تہو بالا کر کے رکھتا، اس کے بعد اس کی مدافعت کے لیے کوئی چیز نہیں۔ وہ دیکھتا یہ تو سرتاپا قوت کا نام ہے، تو میں اس کے سامنے کیوں نہ جھکوں۔ اگر کہیں میں کشتی پہ سوار ہوتا اور راستے میں کوئی چٹان حائل ہو جاتی، چٹان کے سامنے سجدے میں رکھ دیتا، اس سے مرادیں مانگنے لگتا کہ یہ بھی ہمارا دیوتا، کبھی سورج کو دیوتا کہتا، کبھی چاند کو دیوتا کہتا، یعنی یہ جہاں جہاں بھی اس کو طاقت کی نمود نظر آئی ہے وہاں اس کا سر جھک گیا۔ اور یا پھر یہ کہ جہاں اس نے طاقت دیکھی کہ ایسا دیکھا ایک شخص ہے جو ایک تخت و تاج کا مالک ہے، تخت پر بیٹھا ہے، جو اس کے منہ سے نکلتا وہ قانون بن جاتا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ بڑی شخصیت جو ہے تو معلوم ہوتا ہے اس کا حکم ماننا میرے لیے ضروری ہے، وہاں اس کا حکم اس کے لیے تمام احکام پہ غالب آ گئے۔ تو گویا عبادت کی یہ اور بندگی کی یہ بھی ایک قسم ہے کہ لوگ آخر حکمرانوں کی کیوں پوجا کرتے تھے؟ وہ جانتے یہ ہمارے جیسے حکمران ہیں، لیکن ان کے منہ سے نکلا ہوا لفظ حکمران قانون کیوں بن جاتا تھا؟ اس لیے کہ ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس خزانے تھے۔ اسلام نے سب سے پہلے یعنی جو بھی نبی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سب سے پہلے اس بات کی اصلاح فرمائی کہ لوگوں خزانوں کا مالک اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، طاقت صرف اس کو زیب دیتی ہے، کبریائی اسی کے گھر کی لونڈی ہے۔ تم جن کو دیکھتے ہو نا کہ بازار کے پاس قوتیں ہیں، ان کے پاس خزانے ہیں، ان کے پاس بڑائیاں ہیں، وہ سب ان کی عطا کردہ اللہ کی، اللہ نے برداشت کیا ہے کہ یہ ان چیزوں کو ان کے لیے بطور امتحان کو ان کو دے رکھی ہے، لیکن حقیقی مالک اس کا صرف اللہ۔ دیکھ لیے پہلی جو مطلب سورہ مدثر جو مکمل سورہ کی شکل میں آئی ہے اس میں جو اصل بات کہی گئی وہ یہی تو ہے کہ ربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کر، ان کو بتا کہ تیرا رب ہے جو سب سے بڑا ہے، باقی دنیا میں اور کوئی بڑا نہیں، کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری، باقی سب آزر کے بت۔ چونکہ یہ سبق پڑھانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں نا، اس کے لیے لازمی چیز یہ ہے کہ اللہ ہی کا حکم اس دھرتی کا مقدر بنے، جو حکومت کرے وہ اللہ کے احکام کو نافذ کرے۔ جیسا سب اپنے کیا نام ہے ان کا، حضرت عمر، دوسرے حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز جب بھی خط لکھتے تو عام طور پر خطبہ دیتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے تھے، اور پہلے خطبہ میں انہیں یہ ارشاد فرمایا تھا، اور یہ بات صدیق اکبر نے بھی فرمائی تھی
انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں ہم منفذ ہیں، ہم مقنن نہیں، ہم تمہیں قانون دینے والے نہیں، قانون دینے والے تو اللہ کی ذات ہے، اور اس سے لے کر قانون اللہ کے رسول نے دیا ہے، ہم نہیں ہیں وہ، ہم قانون بنا بھی نہیں سکتے، قانون دے بھی نہیں سکتے، ہم تمہیں حکم نہیں دے سکتے، ہم تو اللہ کے احکام کے منفذ اور نافذ کرنے والے، ہماری ایسی منفذ کی۔ تو دیکھیے یہی بات ہر رسول نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمائی کہ تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کو، اس کے قانون کو، اس کے احکام کو نافذ کرو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے دل و دماغ میں یہ بات پختہ نہ ہو جائے، پوری طرح نہ اتر جائے کہ حکم تو صرف اللہ کا چلے گا، کسی اور کا نہیں، تو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اللہ کے احکام نافذ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ جب یہ محبت حکم دے نا کسی کو، جس سے میں محبت کرتا ہوں، اگر وہ حکم دے، اب یعنی وہ محبوب حکم دے اپنے چاہنے والوں کو کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم ایسا کرو، تو پھر اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا، چاہے کوئی چیز کتنی قیمتی کیوں نہ ہو اور کتنی ناگزیر کیوں نہ ہو، تمہاری نگاہوں میں وہ کتنی عظیم کیوں نہ ہو، لیکن وہ ساری عظمتیں، اس کی ساری قیمتیں وہ ایک طرف دھری رہ جاتی ہیں۔ اصل دیکھنا یہ کہ حکم دینے والا وہ کون ہے؟ جب حکم دینے والا تمہارا محبوب ہے تو غیر محبوب چیزیں اس کے راستے میں رکاوٹ کیسے بن سکتی ہے؟ محمود کو آپ جانتے ہیں کہ محمود کو بہت پیارا تھا ایاز، تھا اس کا غلام لیکن بڑا محبوب تھا اسے، اور درباروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک غلام نکچڑا بن جاتا، یعنی یہ دیکھا ہے کہ اس کا سلطان اس کو بہت چاہتا ہے، تو بہت سارے اس کے رقیب پیدا ہو جاتے ہیں، لوگوں میں اس کے لیے رقابت پیدا ہو گئی، حریف پیدا ہو گیا اس کو۔ بادشاہ نے محسوس کیا، اس نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ تم میں اور ایاز میں فرق کیا، ایک دن اچانک اس نے اپنی مملکت کا سب سے قیمتی ہیرا منگوایا اور سامنے میز پر رکھا، اور وزیر اعظم کو حکم دیا کہ اس کو توڑ دو۔ وزیر اعظم یہ سمجھا کہ یہ میری عقل کا امتحان لیا جا رہا ہے، ورنہ اتنا قیمتی ہیرا جو ایک ہی ہے پوری مملکت میں، اور محمود نے نہ جانے کتنی جانوں کی قربانی دے کر یہ نہ جانے کہاں سے حاصل کیا، تو میں اس کو توڑ دوں تو کل کو ایسا نہ ہو کہ میں اس جرم میں پکڑا جاؤں۔ انہوں نے کہا جناب میں ایسی غلطی کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو بہت قیمتی چیز ہے، آپ بھی جانتے ہیں، تو کیا ایسی قیمتی چیز کو ضائع کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے دوسرے وزیر کو حکم دیا، اس نے بھی یہی بات کی، تیسرے کو حکم دیا تو تبھی ہوتے یہی بات، باری باری تمام درباریوں سے کہا کہ کوئی اس کو توڑے، کسی نے ہمت نہیں، حتیٰ کہ آخر میں اس نے ایاز کو بلا کے کہا اس کو توڑ دو۔ اس نے ایک لمحہ تاخیر نہیں کی، اٹھایا زور سے پتھر میں مارا، چور چور کر ڈالا۔ جیسے وہ توڑا گیا نا تو محمود تو بھوکا بن، یعنی بالکل سراپا غضب بن کر سرخ ہو گیا اس کا چہرہ۔ انہوں نے کہا وہ بیوقوف، میں نے کہا تو تھا، لیکن کیا اس کا مطلب یہ تمہاری عقل کام نہیں کرتی؟ آپ اتنا قیمتی ہیرا کہاں سے آئے گا؟ یہ تم نے کیا حرکت کی؟ اب ایاز چپ، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ جناب اس سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر تمہاری عقل نے کام کیوں نہ کیا اور تم نے یہ حرکت کی کیوں؟ انہوں نے کہا جناب اگر میں اب جان کی امان پاؤں تو عرض کروں گا، ہاں بالکل تم کہو، میں یہی سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب فرق صرف یہ ہے کہ جب آپ نے ان لوگوں کو حکم دیا نا، ان لوگوں نے تقابل کر کے دیکھا کہ ہیرا قیمتی ہے یا محمود کا حکم قیمتی ہے۔ ان کو ہیرا قیمتی نظر آیا، انہوں نے قیمتی چیز بچا لی، اور جو کم قیمت چیز تھی اس کو انہیں توڑ ڈالا، آپ کا حکم توڑ دیا۔ میں نے بھی تقابل کیا، لیکن میری عقل نے یہ جواب دیا کہ ہیرا 1000 قیمت صحیح، لیکن بادشاہ کا حکم کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اگر بادشاہ کی عظمتیں زندہ ہیں، اس کی حکومت توانا ہے اور اس کی فتوحات باقی ہیں، تو کل کو اور بھی یہ اس طرح کے خزانے میں ہیرے آ سکتے ہیں، لیکن اگر بادشاہ کی عظمت کو بٹا لگ گیا تو یہ ہیرے تو نہیں بچا سکے۔ تو مجھے چونکہ آپ کا حکم قیمتی نظر آیا تو میں نے جو آپ کا حکم زیادہ قیمتی تھا میرے نزدیک اس کو بچا لیا اور کم قیمت چیز میں نے توڑ ڈالی۔
بادشاہ نے فوراً اس کو بغل میں لیا، اس سے پیار کیا اور ان سے خطاب کر کے کہنے لگا کہ میں تمہیں یہی بتانا چاہتا تھا کہ تم میں اور ایاز میں فرق کیا ہے۔ اس کے نزدیک میرا حکم سب پر مقدم ہے اور تمہارے نزدیک دنیا کی قیمتی چیزیں مجھ پر مقدم۔ میرے بھائیوں، ایمان کا پہلا تقاضا، اگر ہم محبت رکھتے ہیں اللہ سے، اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حکم کے سامنے کسی اور کا حکم نہ چلے۔ صدیق اکبر نے یہی فیصلہ کیا اور تمام صحابہ اسی فیصلے پر یکسو ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمارے مسائل اپنی جگہ، زیادہ یہی ہوگا نا ہم اس راستے میں کام آ جائیں گے، تو یہ زندگی آخر ہے کس کے لیے؟ صدیق علی کرم اللہ وجہ نے زخمی ہو کر گرتے ہوئے جب یہ بات فرمائی تھی، فزت رب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو یہ کامیابی کون سی تھی؟ یہی کامیابی تھی نا کہ جس پر یہ جان قربان کرنا تھی، جس کے لیے جان میں نے سنبھالی ہوئی تھی، تو آج اس کے کام آئی ہے، تو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی؟